تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ اب دوسری اہم بات، میں بہت ضروری باتیں میں آپ حضرات کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ دیکھیے یہ سب چیزیں ہوتے کہاں ہیں، بہت اہم بات ہے یہ بھی۔ یہ سب چیزیں ہوتے کہاں ہیں؟ آج ہمارے معاشرے کے اندر، خصوصاً مسلمان معاشرے کے اندر، یہ سب چیزیں عمومی طور پر پائی جا رہی ہیں، عمومی طور پر پائی جا رہی ہیں۔ تھوڑے تھوڑے باتوں پر آ گئے، میاں بیوی کا آپس میں طلاق کے معاملے کر لیے، شوہر اپنی ماں کی بات کو سنتا ہے، اپنی بہنوں کی باتوں سن لیا، بھائیوں کی باتیں سن لیا، اس طرح کی باتیں سن لیا، اپنی بیوی پر ظلم کرنا شروع کر دیا۔ ماں کہہ رہی ہے کہ بیٹے کو چھوڑ دے، تیری بیوی کو چھوڑ دے، تو طلاق دے دیے وہاں پر۔ اب یہ باتیں، یہ سارے شریعت مطہرہ کے اندر اس کی اجازت نہیں ہے۔ ماں باپ کی باتیں سن کر بیوی کو طلاق دینا، ماں باپ کی باتیں سن کر بیویوں پر ظلم کرنا، اللہ کا واسطہ دے رہا ہوں نوجوانوں، اس سے بچ جاؤ۔ تم ایک مرتبہ تم اس بات پر تھوڑی دیر غور و فکر کر لے، گھر کے اندر جو ظالم ساس ہے نا، اس سے بھی میں کہہ رہا ہوں، یہ خصوصی طور پر یہ سسرال کے اندر یہ شیطان، یہ بے وقوف ساسی ہوتی ہے جو گھروں کے اندر میاں بیوی کو لڑاتی ہے۔ یہ شیطانی ہوتی ہے، یہ شیطانی ہے جو میاں بیوی کو لڑاتی ہے۔ ہم نے ایک مسئلہ پڑھا تھا، ابھی کتابوں کے اندر ایک بات پڑھی ہے کہ شیطان جو ہے نا، میاں بیوی کی لڑائی میں بڑا خوش ہوتا ہے کہ جب ان کا نکاح ٹوٹتا ہے، اور وہاں جو ہوتا ہے کہ لنگڑا شیطان ہوتا ہے، وہ شیطان اس سے کہتا ہے کہ یہ لنگڑا شیطان جو کام کیا ہے، شیطان کی ایک حدیث میں ہے، مشکات میں روایت موجود ہے کہ شیطان جو ہے روزانہ اپنا تخت سمندر پر بچھاتا ہے، وہاں ہر شیطان سے کارگزاری لیتا ہے کہ بھئی بتاؤ تم نے کیا کام کیا۔ یہ ایک شیطان آتا ہے، کہتا ہے کہ میں نے میاں بیوی کو لڑایا اور یہاں تک کہ آپس میں طلاق دلوا دی۔ شیطان کہتا ہے کہ تو نے جو کام کیا اس سے بڑا کوئی کام نہیں ہے، اللہ کا عرش بھی اس سے ہل جاتا ہے۔ اتنا بڑا گناہ ہے یہ کہ میاں بیوی کو آپس میں طلاق دلا دینا، اور پھر جو ہے میاں بیوی کا آپس میں اس طرح لڑا دینا، شیطان خوش ہوتا ہے اس سے۔ اب وہ شیطان جو ہوتا ہے، بعض علماء نے لکھا ہے کہ وہ شیطان لنگڑا ہوتا ہے۔ میرے ساتھ بھی اس طرح کا معاملہ ہوا ہے، ایک لنگڑی عورت نے بھی اس طرح طلاق میاں بیوی کو دلوائی ہے، میں خود اپنے آنکھوں سے دیکھا ہوں۔ وہاں ہم نے پڑھا تھا کہ لنگڑا شیطان، یہاں لنگڑی شیطان بھی ایک ہے، ہم نے دنیا کے اندر دیکھا بھی ہے۔ تو افسوس کی بات یہ ہے کہ میاں بیوی کو آپس میں لڑوائی اس نے، یہاں تک کہ وہ اپنی ماں کی محبت میں آیا، اپنی بیوی کو مارا، ظلم کیا، جہیز کے نام پر اسے ظلم کیا گیا، اور اللہ سب مسلمانوں کی حفاظت کرائے۔ یہاں تک اس نے اپنی بیوی کو ٹارچر دیتا تھا، منہ پر اسے سگریٹ پی کر کے تھوکتا تھا اس کے منہ پر کے۔ افسوس ہوتا ہے دیکھ کر کے۔ اور اس کے یہاں تک کہ 6 سال یا 7 ماہ کا بچہ تھا اس کی گود میں، اس کے بچے اور ماں کے منہ پر اس وقت سگریٹ تھونکتا تھا، وہ اس کا دھواں تھونکتا تھا، اور اس بچے کے منہ میں جاتے جاتے انفیکشن اتنا ہوا کہ اس کے دل میں وہ بچے کے دھواں جا کر کے وہ بچے کے دل میں چھید بھی پڑ گیا۔ ظالموں کو اس کا احساس نہیں ہے، ظالموں کو اس کا احساس نہیں ہے۔ تو اس لیے آج ہمارے معاشرے کے اندر ماں کی باتوں کو سن کر، اپنی باپ کی محبت میں آ کر اپنی بیویوں کو مارنا، ظلم کرنا، یہ شوبہ نہیں دیتا تمہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد یہ سوچے تو ساس ظالم جو ہے نا، ساس، تو سن یہ بات میں کہتا ہوں کہ اگر تیری جگہ اگر تیری بیٹی ہوتی، یا تیری جگہ تو ہوتی، تیرا شوہر تجھے اس طرح ظلم کرتا تو برداشت کر سکتی؟ کہ تیری بیٹی کو تیرا داماد ستاتا تو تجھے برداشت ہوتا؟ تیری بہن کو تیرا بہنوی ستاتا تو تجھے برداشت ہوتا؟ جب تیرے ہاتھ پر کٹنے سے تجھے تکلیف ہو تو باہر سے آنے والے بچوں پر تمہیں ظلم کرتے شرم نہیں آتا؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہیں دنیا کے اندر تو تم مختصر زندگی کے اندر تم نے کر چکے ہیں، لیکن آخرت میں تمہیں اس کا عذاب تو ضرور ملے گا۔ جس اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا علمت نفس ما قدمت واخرت، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ تم جو کچھ بھی کرو گے وہ قیامت میں تم دیکھو گے۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، رائی کے دانے کے برابر بھی تم نیکی کو وہاں دیکھو گے، برائی ہو تو بھی وہاں تم دیکھو گے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ تم دنیا کے اندر جو بھی تم ظلم کرو گے، قیامت میں تمہیں اس کا حساب دینا پڑے گا ضرور۔ اور ایک حدیث میں سنا دیتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مظلوم میں قیامت کا حق میں دلواؤں گا۔ اگر تم اپنی بیوی پر ظلم کیے ہو، اگر تم اپنی ماں باپ کی باتیں سن کر اپنی بیویوں کو طلاق دیتے ہو، اپنی ماں باپ کی باتیں سن کر اپنی بیویوں کو ستاتے ہو، یاد رکھنا اپنے دوستوں کی باتیں سن کر یا تمہارے دل کی خواہشیں بھڑاس نکالنے کے لیے اپنی بیویوں پر ظلم کرتے ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مظلوم ہیں عورتیں،
قیامت میں آ کر کھڑے ہوں گے اللہ کے سامنے. اگر تم نمازی ہو، تہجد گزار ہو، تبلیغ میں وقت لگاتے ہو، یا نہیں تو تم جو ہے تصوف میں لگے ہو، چاہے تم عالم دین بھی ہو، میں یہ بات کہتا ہوں تم عالم دین بھی ہو، اس کے باوجود بھی اپنی بیویوں کو ستاتے ہو، تو یاد رکھنا قیامت میں اللہ کے رسول نے فرمایا وہ آدمی مفلس ہے، جو نیکیاں تو بہت لائے گا لیکن آخرکار اس کا حق لوگوں کے حوالے کریں گے، جن کو اس نے دنیا میں گالیاں دی ہے، ظلم کیا ہے، مارا ہے، سارے تیری نیکیاں اس پر ڈالی جائیں گی اور بالآخر تجھے اس کے بعد جہنم میں ڈھکلا جائے گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مظلوم کے ساتھ میں قیامت میں کھڑا ہوں گا. وہ عورت مظلوم بن کر کھڑی ہوگی، تو تیرے ماں باپ کے ساتھ، تیرے بھائی بہنوں کے ساتھ کھڑا ہوگا، ظالم بن کر کے کھڑا ہوگا. اب یہ عورت اللہ کے رسول کے ساتھ کھڑی ہوگی اور اللہ کے رسول اس کا کیس جیتیں گے. وہاں پر اللہ سے کہیں گے کہ اللہ یہ مظلوم ہے، اس کا حق دلوائیے. تو اللہ کے رسول ایک طرف کھڑے ہو جائیں. اللہ کے رسول کسی غلط کام تو نہیں کر سکتے. اب قیامت میں اللہ کے رسول اس کے ساتھ کھڑے ہیں. اب وہ عورت کے ساتھ کھڑے ہو کر اللہ کے رسول حق لڑیں گے. اب اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کے حق میں فیصلہ فرمائیں گے. اب یہ مظلوم تم سب کو جتنا تم نے ظلم کیا ہے، اس مظلوم کے حساب تمہیں دینا، ظلم کا حساب تمہیں دینا پڑے گا. تو اس لیے اپنی ماں باپ کی باتیں سن کر اپنی بیویوں کو ستانا، مارنا، ان کو دھمکیاں دینا، ان کو یہ کرنا وہ کرنا، توبہ کرے. اور میں جتنے بھی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ جو بیویوں کو ستاتے ہیں اور بیویوں پر جو ظلم کرتے ہیں، ان کی اولادوں کو اترتے ہوئے میں نے دیکھا ہے. میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ان کی اولادوں پر یہ چیزیں اتری ہیں، یا نہیں تو ان کی نسلوں میں کسی نہ کسی ضرور پر اترے ہیں یہ سب چیزیں. اس لیے اپنی بیویوں پر ظلم نہ کرو، ان پر نہ ستاؤ. اور کیونکہ یہ ایک بات تو تم ذہن میں رکھو کہ جس طرح تم اپنی بہن کو دوسروں کے گھروں میں بھیجتے ہو، جہاں اسے ستانا پسند نہیں کرتے، تو تم دوسروں کی بیویوں پر ستاؤ، دوسروں کی بیٹیوں کو ستاؤ مت. اگر تمہاری ماں اور بیوی کے درمیان نہ جڑتا ہو، وہ نہیں رہ سکتے، تو تمہارا حق ہے. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ شوہر کا حق ہے کہ ان دونوں کو الگ کر دے. دونوں کو الگ کر دے مطلب اپنی ماں کو الگ کر دو، اپنی بیوی کا حق دو. اب ماں کی محبت میں آ کر بیٹا یہ کہتا ہے کہ تو میری ماں کی خدمت نہیں کرتی، تو میری ماں کی بات نہیں مانتی، تو چل میں تجھے 3 طلاق دیتا ہوں، چل میں تجھے چھوڑ دیتا ہوں، تو میری ماں کی خدمت نہیں کرے تو تیری میری ضرورت نہیں ہے. بھئی تیرے ماں باپ نے تجھے پیدا کیا ہے، باہر والی عورت سے تجھے تھوڑی پیدا کیا ہو. نہیں، تجھے پیدا کیا ہے کہ تو تیرے ماں باپ کی خدمت کرے گا. وہ عورت کو تیرے ماں باپ نے خدمت نہیں کی، پیدا نہیں کی. یہ ایک بات تو تھوڑی تیرے دل میں اگر احساس ہے تو تیری بات یہ سمجھ لے کہ بھئی ایک عورت جس کو باپ کی محبت چھوڑ کر آئی، ماں کی محبتیں چھوڑ کر آئی، بھائی بہنوں کی محبت چھوڑ کر آئی، کیا اس کے گھر میں کھانا نہیں تھا؟ کیا اس کے گھر میں پانی نہیں تھا؟ کیا اسے آرام نہیں تھی؟ گھر میں ماں کے گھر میں وہ رانی کی طرح زندگی جی رہی تھی. لیکن تیرے پاس آ گئی حکم کے مطابق، صرف تو 2 جملے یہ کہا، 3 مرتبہ تو نے کہا، 1 مرتبہ تو نے کہا الحمدللہ میں اپنے نکاح میں اسے قبول کرتا ہوں، تو تیرے صرف اس بات پر وہ فوراً تیرے نکاح میں آ گئی اور اپنے کنبے کو چھوڑ کر تیرے حوالے آئی ہے. تو وہاں اپنی بیویوں پر ستانا، یہ کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کمینہ انسان وہ ہوتا ہے جو اپنی بیوی کو دبا کر چلتا ہے، شریف انسان وہ ہوتا ہے اپنی بیوی کے سامنے دب کر چلتا ہے. تو اس لیے نوجوانوں خصوصاً اپنے ماں باپ کی باتیں سن کر اپنی بیویوں کو اس طرح ظلم کرنا، بے تحاشا ان کو طلاقیں کا جملہ استعمال کر دینا. آج شریعت میں یہ سب چیزیں، آج دوسرے مذاہب کے لوگ اسی پر تو مذاق اڑا رہے ہیں. آج جو ہمارا مسلمان معاشرے کی جو لڑکیاں جو غیر مسلموں سے جو نکاح کر رہی ہیں، جو غیر مسلموں سے جو ان کے تعلقات غلط چل رہے ہیں، یہ سب اسی تو حوال ہے کہ اللہ تمہیں اس کا عذاب نہیں دے گا. تمہیں اللہ ضرور اس کا عذاب دے گا تمہیں. اور دوسری بات تو یہی ہے کہ تمہیں اگر بیوی گھر مانگتی ہے تو گھر تمہیں دینا ضروری ہے. تو اس لیے سب چیزوں سے توبہ استغفار کرے. اور ایک بات آخری مسئلہ یہ ہے کہ بعض نوجوان، یہ بات تو میں ایک مسئلہ اسی کی زمین میں ایک مسئلہ بیان کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ بعض نوجوان یہ ہوتے ہیں کہ میاں بیوی، شوہر اپنی بیوی کو کہہ دیا کہ بے دھڑک اپنی زبان سے کہہ دیا کہ میں تجھے 3 طلاق دیتا ہوں. طلاق کا جملہ تو استعمال کر لیا. اب ان دونوں کا نکاح تو ٹوٹ گیا ہے. اب بیوی کو یا شوہر کو مسئلہ معلوم ہو گیا کہ بھی 3 طلاق ایک مجلس کی 3 طلاق ایک ہی کیا 3 طلاق ایک مجلس میں دی گئی تو نکاح اس سے فوراً طلاق مغلظہ ہو جاتا. طلاق مغلظہ ہو کر بیوی حرام ہو جاتی ہے، اس سے نکاح ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جاتا ہے. اب ہمیں دونوں کو الگ ہو جانا چاہیے. اب یہ مسئلہ پوچھنے کے لیے گئے غیر مقلد علماء سے. انہوں نے کہا کہ بھئی ایک مجلس کی 3 طلاقیں 3 نہیں ہوتی بلکہ ایک ہی ہوتی ہے. اب تم دونوں ساتھ رہ سکتے ہو. اس طرح تم دوسروں سے جا کر مسئلہ پوچھ کر تم اس طرح رہتے ہو تو یاد رکھنا یہ مسئلہ بھی غلط ہے. ان لوگ جو مسئلہ بتاتے ہیں وہ بھی غلط ہے. تو اس لیے بیویوں کو جب میاں بیوی کو معلوم ہو جاتا ہے کہ بھی یہ مسئلہ اس طرح کا ہے، اب اس سے طلاق واقع ہو چکی ہے،
تو دوسروں سے بھی مسئلہ نہ پوچھے۔ شریعت محمدیہ کے اندر یہی ہے کہ 3 طلاق 3 ہی ہوتی ہے، الطلاق مرتان فامساک بمعروف اور تسریح باحسان۔ ان آیتوں میں اللہ نے فرمایا کہ 2 طلاقیں جب ہو گئی تو رکھنا چاہو تو رکھو، یا تو پھر اس کو الگ کر دو۔ تو یہاں تک مسئلہ یہی ہے۔ اب دوسری بات تو یہ ہے کہ اب جب میاں بیوی جب آپس میں طلاق ہو گئی، اب دونوں بیٹھ کر یہ سوچتے ہیں کہ چلو لوگوں سے نہ کہے، ہم آپس میں دونوں مل کر کے رہ لے، آپس میں ہم دونوں میاں بیوی کی طرح رہے، لوگوں کے سامنے بول کر کیوں ہم اس بات کو ایشو کریں گے، لوگ اسے برا سمجھیں گے، ہم دونوں مل کر رہیں گے۔ اب یہ دونوں ہوتے یہ ہیں کہ پھر اب دونوں زندگیاں طلاق ہونے کے باوجود بھی اسی طرح زندگی گزار رہے ہیں، ان کا میل ملاپ ہو رہا ہے، ساری چیزیں ہو رہی ہے، اب زنا ہو رہا ہے پورا ان کے ساتھ۔ یہ ایک حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے رسول کی ایک حدیث یہ بھی ہے کہ قرب قیامت میں ہوگا یہ، قیامت کے قریب لوگ عمومی طور پر زنا میں زندگیاں گزاریں گے۔ اب یہ چیز ہمیں یہاں سمجھ میں آ رہی ہے کہ میاں بیوی کا آپس میں طلاق دے دینا، طلاق کے الفاظ استعمال کر لینا، کنایہ الفاظ استعمال کر لینا، جس سے طلاق واقع ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد اپنی زندگیاں اسی طرح نبھانا، پھر جو ہے اس طرح زندگیاں نبھانے کی وجہ سے پوری زندگی حرام میں گزر رہی ہے، زنا کا گناہ نہیں ملے گا۔ اور قیامت میں زانی کے بہت بڑے عذابات ہیں، زانی کی بہت خطرناک عذابات ہیں۔ میں اس لیے مناسب نہیں سمجھتا کہ ہر بات یہاں کھول کر بیان کروں، تو اس لیے زنا ہوگا تو پوری زندگی، اس سے پوری زندگی گناہ ہوگی۔ اب قیامت میں زنا کے بھی الگ الگ طریقے سے گناہ ہوں گے۔ تو اس لیے جب علماء نے مسئلہ بیان کر دیا تو فوراً اس بات کو آپ مان لیں۔ جب اگر آپ کی بیوی کے ساتھ اس طرح ہو جائے تو کبھی غصہ آ جائے تو فوراً سنبھالیں۔ اگر آپ نے غصے کے باوجود بھی اپنا بیوی سے اس طرح کہہ دیے تو علماء سے مسئلہ پوچھیں، اگر علماء جو مسئلہ بیان کریں تو اس مسئلے پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اور دوسری بات، آخری بات یہ ہے کہ بھی مسجد کے ذمہ دار احباب کو بھی اور علماء سے بھی ایک درخواست یہ ہے کہ بھی جہاں کہیں نکاح کی مجلس ہو رہی ہو تو پہلے وہ نکاح کی مجلس کے اندر میاں بیوی کے حقوق کو بیان کریں، زبان کی حفاظت کے بیان کریں، بھی طلاق کے الفاظ کو استعمال بھی وہاں بیان کریں کہ بھی میاں بیوی کا آپس میں غصے میں آ کر، شوہر کا غصے میں آ کر بیوی کو طلاق دے دینا، کیا اس کے احکامات ہیں، کیا اس کے نقصانات ہیں، معاشرے پر اس کے کیا نقصانات پڑ رہے ہیں، اور آگے چل کر کیا اس کے نقصانات ہوں گے۔ اور پھر اگر طلاق ہونے کے بعد میاں بیوی پھر آپس مل کر رہیں گے تو زندگیاں ان کی زنا میں گزرتی ہیں یا نہیں گزرتی ہیں، وہ ساری چیزوں کا آپ ان لوگوں کے سامنے کھول کر بیان کریں۔ اگر اس طرح کی بات نہیں ہے تو پھر آپ ان کو نکاح کی مجلس میں بیٹھنے والے جو شوہر کے ہو یا لڑکی کے ہو، وہ ان کو کہے کہ حضرت ہمیں کچھ نصیحت کرے تاکہ آگے ہماری ازدواجی زندگی صحیح طریقے سے گزرے، اس کے بعد یہ تو معاملات سارے ختم ہوں گے یہ سب چیزیں۔ تو اس لیے میری درخواست تو یہ ہے کہ نوجوانوں سے کہ اپنے ماں باپ کی باتوں کو سن کر، کسی کی باتوں کو سن کر اپنی بیویوں پر ظلم نہ کرو اللہ کے واسطے، کیونکہ آج معاشرے کے اندر اس طرح کی باتیں سن کر دوسرے غیر مذاہب کے لوگ ہنس رہے ہیں مسلمانوں پر، اور آج کل حالات بھی مسلمانوں پر اسی لیے ہیں، اور عمومی طور پر یہ عذابات جو مسلمانوں پر آ رہے ہیں یہ عمومی گناہ اندر سے ہو رہے ہیں، اندر سے عمومی طور پر گناہ ہو رہے ہیں۔ اگر میاں بیوی کا آپس میں نہیں جڑ رہا تو کسی آپس میں رشتہ دار میں بٹھا کر بات چیت کرے، فیصلہ بات کرے، جو کچھ بھی ہو وہ آپس میں جو کرے۔ وَإِنْ حَكَمْتُمْ، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے اگر آپس میں میاں بیوی نہیں چل رہے ہیں تو کسی ذمہ دار کو رکھ کر کے آپ بات چیت کروائیں۔ تو اس لیے تھوڑی تھوڑی باتوں پر اس طرح کر لینا یہ غلط بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرے، اللہ تعالیٰ تمام مسلمان قوم کو ہدایت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، میاں بیوی کے دلوں میں محبتیں پیدا فرمائے، اور سسرالی جو خاندانوں کے اندر اور گھروں کے اندر عورتوں پر جو ظلم کیا جا رہا ہے، اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے، اللہ ان لوگوں کو نیک توفیق دے، ان آنے والی بچوں کی محبتیں ان کی دلوں میں ڈالے، اللہ ان لوگوں کو آپس میں مل جل کر خاندان کو لے کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑی تھوڑی باتوں پر دشمنیاں اتارنا، تھوڑی تھوڑی باتوں پر اپنے بہوؤں پر ستانا، آنے والی بہو پر تھوڑی تھوڑی باتوں پر تانے دینا، ان کو ستانا، یہ سب کرنا، اللہ ہم تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم تمام کو صحیح طریقے پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔